اچھا شاہد صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ آپ بتا رہے ہیں شخصیت پسندی والا ایک معاملہ تھا جو کسی گروپ سے تعلق نہیں ہے، اور ایک سات بھائی اور اپنے ہی آپ میں ایک بدماشی اور شہر میں شاید کہیں نہ کہیں اپنے پنجے بھی جمانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تالاب میں کچھ مچھلیاں تھیں لیکن شاید بڑے مگرمچھ آ گئے اور ان کو کھا گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو بڑے مگرمچھ آئے، کیا وہ ہماری پولیس اور رینجرز نے کارروائیاں کی یا پھر یہ دوسرے گروپس ہی ان کو جو ہے وہ ایک کنارے لگا گئے؟ دیکھیے اس میں ایک صدیق تھا ان کا بھائی اور ایک کریم تھا۔ جی ان کے چونکہ یہ الیاس کوٹ سے جب نکلتے تھے تو ان کو راستہ پاک کالونی کا پڑتا تھا، وہاں ان کا ارشد پپو گروپ والوں سے جو ہے وہ کوئی تو میں ہوئی، چونکہ وہاں منشیات کافی فروخت ہوتی تھی، تو وہاں جو ہے پھر ان کو مختلف ٹائمنگ میں جو ہے ایک کو پاک کالونی میں جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے دوسرا بھائی جو تھا اس کو شیر شاہ کے علاقے میں جو ہے وہ پھر قتل کر دیا گیا۔ چونکہ یہ جس کو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ ارشد پپو کہہ رہے تو انہوں نے کہا ارشد پپو کون ہے، مطلب ہم سے بڑا بدمعاش کون ہے؟ تو یہ اس نیچر کے لوگ تھے۔ اور کچھ جس کو آپ یہ بھی کہہ لیں کہ قوم لوط سے بڑا ان کا جو ہے وہ جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ منسلک ٹائپ کے لوگ، اس طرح کی جو ہے وہ ان میں بہت ساری عادات جو تھی وہ پائی جاتی تھی، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ پھر ان سے چونکہ خائف رہتے تھے، اور پھر جس کو جہاں موقع ملتا تھا وہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا تھا کہ بھئی میں ان کو چھوڑ دوں، کیوں کہ یہ جس سے بھی ان کی تو میں ہوتی تھی یا جس سے بھی ان کا جھگڑا ہوتا تھا اس کو یہ خدشہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ اب یہ مجھے نقصان دیں گے، لہٰذا یہ اپنے نہ ہی اپنا موقع گنواتے تھے، نہ ان کے مخالفین ان کو دیکھ کے اپنا موقع گنواتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ پورا خاندان جو ہے وہ پھر جو ہے وہ قتل ہوا۔ اچھا، ان کا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے عرفان عرف لاہوتی، اس کو لیاری میں شیرا لائن کے اندر ہی لٹکا دیا گیا، تو اس کی بھی کیا وجہ تھی؟ یہ لیاری کیا بدماشی کرنا چلا گیا تھا، یا پھر یہ عزیر گروپ یا دیگر جو گروپس تھے ان کے اوپر سربراہی کرنا چاہ رہا تھا، یا پھر یہ کسی ایسے ہی انا کے معاملے میں جا کر اپنی جان گنوا بیٹھا؟ لیکن ایک تو ان کا بھائی تھا اویس، جی اویس کا بھی یہی جھگڑا تھا کہ وہ لیاری میں آ کے جو ہے وہ ہر ایک سے تو میں کرنی، اور یہ سمجھنا کہ بس جو بھی ہے وہ میں ہوں۔ اس وقت لیاری میں جو تھا وہ لیاری گینگ وار چونکہ بن چکی تھی اور بڑی ایکٹیو تھی، لڑکے جو تھے وہ ان کو منع کرتے تھے وہاں آنے سے بھی، تو پھر خیر یہ باز نہیں آیا، پھر اس کو کلا کوٹ میں جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا۔ اب آپ بات کر رہے ہیں ان کے سب سے چھوٹے بھائی کی، جی اس کا نام تھا عرفان لاہوتی۔ عرفان لاہوتی۔ عرفان لاہوتی جب بچ گیا، 6 کے 6 بھائی قتل ہوئے، تو پھر عرفان لاہوتی کو جو ہے کچھ دوستوں نے ہب میں جو ہے وہ دعوت دی، اور ہب میں بلا کے اس کو جو ہے کوئی نشہ آور چیز کھلائی، اور اسی نشہ آور چیز کھلانے کے بعد جو ہے اس کو گاڑی میں ڈالا اور لا کے جو ہے وہ شیرا لائن میں لیاری میں جو شیرا لائن تھا شاید وہ جگہ کا نام، شیرا لائن میں لا کے اس کو جو ہے وہ ہینگ کیا گیا تھا، اس کو سر عام لٹکا دیا گیا تھا کہ یہ وہ عبرت ہے جو کہ عام لوگوں کے لیے جو تھی وہ بہت ہی کہ بھئی یہ دیکھیں آج اس گینگ کا خاتمہ ہوا ہے۔ اور اس میں شاید کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا بھی ہے کہ ملا نثار جو تھا وہ اس نے بھی کافی اپنا کردار ادا کیا تھا اس کے مرڈر میں، یا اس کو کڈنیپ کر کے اس طرح لا کے ہینگ کرنا۔ بہرحال ان کے گھر کے بارے میں بھی شاہد صاحب یہ سنتے ہیں کہ شاید ان کا گھر جو ہے وہ بیچ دیا گیا یا قبضہ ہو گیا، پھر اس کے بعد اس گھر کو بیچ دیا گیا، تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا۔ سر ان کے 2 گھر تھے، ایک یہ اصل میں ایک ان کے چچا کا تھا اور ایک ان کا تھا، اور ان کے مرڈر کے بعد ان کے قتل ہونے کے بعد جو ہے نا وہ پھر جو تھے ملا نثار والے جو تھے انہوں نے ان کے چچا کو بلایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مکان جو تھے دونوں جو گھر تھے ان کے وہ اپنے نام کرائے۔ اپنے نام کرانے کے بعد کچھ عرصہ انہوں نے رکھے، لیکن چونکہ ہوا بہت گرم تھی، لوگوں کا بڑا خوف تھا، تو پھر وہ اسی ٹائم جو ہے وہ بلڈروں کو فروخت کر دیا گیا۔ اس جگہ پہ بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب آپ جرائم کی دنیا میں قدم رکھیں گے، آپ جرائم پیشہ کے ساتھ چلیں گے، آپ جرم کرتے جائیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ آج آپ یہ دیکھیں کہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہوتی کوئی تھا، لاہوتی تھا، اب ان کے خاندان میں کوئی ایک بھی بچہ بھی نہیں ہے، خواتین ہیں، اگر آپ ان کے پاس جا کے ان کے رودات بھی سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ جس گھر سے
باپ سمیت 8 جنازے اٹھے ہوں وہاں کیا حال ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی جرائم پیشہ تھے, کوئی شریف لوگ نہیں تھے, اور جرائم کی دنیا میں آئے تھے, اور اس کا انجام یہی ہونا تھا, اینڈ یہی ہوتا ہے. لیکن افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو ہے, ہمارے ہاں جو تربیت ہے وہ اتنی خراب ہے کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کے ماں باپ جو ہیں ان کو شاید ان کی فکر نہیں ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ چل جائے گا کہ جب وہ جرائم کی دنیا کی طرف مڑیں گے. اور پھر ہمارے ہاں منشیات اتنی عام ہیں کہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے. آج بھی کراچی کے میرا خیال ہے کوئی 52 ایسی پوائنٹ ہیں جہاں پر آپ کو بھرپور طریقے سے منشیات جو ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. خاص طور پر پچھلے دنوں ایک رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں سے گاڑیاں خاص طور موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں, یہ نشہ پورا کرنے کے لیے نوجوان جو ہے وہ چوری کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جا کے یہ دے کر اپنا نشہ لے کے واپس آتے ہیں. شاہد صاحب, آخر میں جو ہماری دیکھنے والی آڈینس ہے ان کے لیے کیا ایسا پیغام دینا چاہیں گے, یا ان کے لیے کیا ایسی نصیحت, کوئی ایک ایسی بات بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ نے ابھی چند ہی الفاظوں کے اندر آپ نے کراچی کی بھی بڑے مسائل اور نوجوانوں کے بڑے مسائل آپ نے سامنے رکھ دیے. کوئی ایک ایسا میسج دیکھنے والی تمام آڈینس کے لیے؟ دیکھیں, میں تو اپنی ماؤں بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں, اور وہ جو ہمارے ہاں ایک پرانا نظام ہوتا تھا نا, چوکیدارانہ نظام, اگر وہ دوبارہ آ جائے. یہ جو ہمارے یہاں ابھی سسٹم ہے نا, یہ اپنی سمجھ سے باہر ہے. اس میں کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہے, رواداری نہیں ہے. وہ پرانے اگر سسٹم کو ہم سامنے رکھیں تو پھر شاید ہمیں کسی کا ڈر خوف بھی ہو, ہم کب آ رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں, کیسے بیٹھے ہیں, کیسے اٹھے ہیں, تو پھر شاید کچھ معاملہ ٹھیک ہو جائے. ورنہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں صوبائی وزیر داخلہ نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں منشیات عام ہیں. لڑکے عام جو ہے, لڑکیاں بچیاں ہمارے ہاں جو ہے وہ عام طور پر جو نوجوان ہیں وہ منشیات کی لت میں مبتلا ہو چکی ہیں. تو جب معاشرے میں یہ جو نوجوان نسل ہے جب وہ اس طرح کی نشے کی لت میں آ جائے گی تو آگے جا کے کیا انجام ہوگا. بہت شکریہ. ناظرین, شاہد انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے, اور آپ سب نے یہ معاملات دیکھے ہوں گے کہ کس طریقے سے لاہوتی فیملی انٹروڈیوس کی گئی اور کس طریقے سے ان کا خاتمہ ہوا. پھر چاہے اگر بات کی جائے ان کے جو 7 بھائی تھے, پھر چاہے ان کے اندر اللہ داد کی بات کی جائے یا پھر صدیق کی بات کی جائے, کریم کی بات کی جائے یا پھر رحیم کی بات کی جائے, احسان کی بات کی جائے یا پھر اویس کی بات کی جائے, یا پھر ان کے سب سے چھوٹے بھائی عرفان عرف لاہوتی کی بات کی جائے, انجام آپ کے سامنے. اور ان کا باپ حاجی احمد بلوچ کس طریقے سے 7 بڑی مگرمچھوں کو پالنے والا باپ اپنے ہی بیٹے کی گولی سے مارا گیا, اور اس کے بعد 7 بھائیوں کا بھی کیا انجام ہوا یہ بھی آپ نے دیکھا. بہت ہی بہترین میسج کے ساتھ آج کی اس اسٹوری کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ, ملتے ہیں ایک اگلے ولاگ میں ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. جزاک اللہ.